अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं चौधरी मोहम्मद अहमद अली। नाजरीन, साबिक DGISI फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल ने मुल्क की सियासत में भी हलचल मचा दी है। नाजरीन, जहां एक तरफ PTI फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को फौज का अंदरूनी मसला करार दे रही है, वहीं हुकूमत फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को 9 मई और PTI से जोड़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 9 मई के हालात व वाक़यात फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फैज़ हमीद ने 9 मई के वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा भी फराहम किया। जबकि आज बानी PTI का भी रिएक्शन सामने आया। आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI वकील इंतजार पंजोता ने बानी PTI का पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मसला है। PTI का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी कहा गया। और इंतजार पंजोता के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है और इनको 9 मई में कोई किरदार है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए। आज के इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और सवाल उठाएंगे कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद किन किन किरदारों के खिलाफ घेरा तंग हो सकता है, और अगर फैज़ हमीद 9 मई में मुलविस हैं तो क्या PTI और बानी PTI की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। इसके अलावा दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अपोजिशन रात गए अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की। और इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ आइनी और अवामी मामलात पर मिलकर चलने पर इतफाक़ किया है। तो मामलात ये हैं कि क्या अपोजिशन जमातें सेम पेज वाली हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब लाहौर स्टूडियो से, अनवर रज़ा, आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि नसीम सिद्दीकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो रिजवान रजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लिया गया, उसके बाद मज़ीद कौन से किरदार सामने आ सकते हैं, और अगर फैज़ हमीद 9 मई में मुलविस हैं तो क्या PTI के लिए ये अच्छी खबर है? देखिए, मैं PTI से और उसके कायद से और बानी से इत्तफाक करता हूँ कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अच्छा। और इसके ऊपर हमें कोई भी तबसरा आराई से गुरेज करना चाहिए। ताहम फ़ौज का अदारा जहाँ मुनासिब ख्याल करे और जितनी इन्फॉर्मेशन दे उतनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें उतनी इन्फॉर्मेशन से हमें अपना प्रोग्राम सजाना चाहिए। अच्छा। जो कल 2 पैरों की प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें दूसरे पैरे की तीसरी लाइन के अंदर ये बात बड़ी तसरीह के साथ बताई गई कि पोस्ट रिटायरमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके अंदर रिटायरमेंट के 2 साल तक आप किसी सियासी सरगर्मी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर आप कोई और जॉब भी करते हैं तो जॉब भी करने की कोशिश करते हैं इन 2 महीनों के अंदर, इन 2 सालों के अंदर, तो आपको बाकायदा लिख के अदारे से इजाज़त लेना पड़ती है। सही। और यहाँ पे जो कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट, अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक ही बड़ा वाकया बनता है, अब लोग जो इसको जोड़ रहे हैं, और वो है 9 मई वाला। और उसके हवाले से फिर अब जितने मुंह हैं उतनी ज़ुबानें हैं, हर कोई अपने अपने वो कौड़ी लेके आ रहा है और ख्यालात के घोड़े दौड़ा रहा है। सर, ख्वाजा आसिफ ने भी तो कहा था ना कि मुलाकातें हो रही हैं, ये तमाम मामलात हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर कहने वाले हैं तो उनके मुखालफत में भी बहुत ज़्यादा कहने वाले, लेकिन हर कोई इस मौजू के ऊपर बोल रहा है। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि इब्तदाई तफ्तीश तो हो चुकी हुई है ना, तहकीक हो चुकी हुई है, और इब्तदाई तहकीक के दौरान उनसे जो मटीरियल मिला है। अच्छा, एक बात जो है वो ये है कि PTI के दफ्तर के ऊपर छापा लगता है, और उस छापे में उसके जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं वो तहवील में लिए जाते हैं, और उनके मोबाइल जो हैं दोनों वो भी तहवील में लिए जाते हैं, उनका डाटा जो है वो डिकोड होता है। सही। उसके साथ ही उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अहमद वकास जंजुआ साहब हैं, जो कि PTI की सोशल मीडिया टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जितने भी ओवरसीज़ इंटरव्यू वगैरह छपते हैं वो AI के ज़रिए लिखा के वो भिजवाते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में एक अमरीकी मगर बरतानिया से आए हुए गैर मुल्की जर्नलिस्ट के साथ वो राब्ते में होते हैं,
اس جرنلسٹ کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ یہاں پہ وزٹ ویزے پہ تشریف لائے ہیں جو ٹورزم کا ہے، آپ صحافت نہیں کر سکتے، اور انہیں شکریہ کے ساتھ پاکستان سے نکال دیا جاتا ہے. باقاعدہ پولیس جو ہے ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتی ہے. اور جنجوعہ صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت تک بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون رابطے میں ہیں. پھر ایک صاحبہ ہیں سیدہ روبا کومل صاحبہ، وہ پی ٹی آئی کے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا میں سے فیس بک کے اوپر گالیاں دینے والی جو آئی ڈیز ہیں ان کی مینیجر ہے. مطلب پورے پاکستان کی نہیں، صرف اپ کنٹری کے نمبر 1 اور نمبر 2 سارے ہی نہیں، مرد خواتین حضرات نہیں، صرف خواتین کی. اور سٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے جو یونیورسٹیز کی سٹوڈنٹ ہے، وہ 50,000 سے 1.5 لاکھ روپیہ ان کو پر منتھ ملتا ہے، اور وہ سارا کچھ بتا کے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ ایف آئی اے کو دھمکیاں لگاتی ہوئی اگلے دن ان کی ضمانت دے دی جاتی ہے تو وہ رہا ہو کے گھر چلی جاتی. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر جناب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، تو دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ کس نے کس کی اطلاع کس کو دی اور کون کیوں گرفتار ہوا. تو سر پھر اس چیز کے تو شواہد ظاہری بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملاقاتیں تھیں یا رابطے تھے آپس میں، تو یہ کڑی جڑی ہے نا، تو اس کے بعد ہی انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا. جی یقیناً رابطے تھے. اور جو ہے اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ کچھ دن پہلے بتایا گیا کہ ان کو فریج چاہیے کیونکہ کچھ مسائل ہیں معدے کے. اچھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دن ہی گرفتاری عمل میں آ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا جاتا کیونکہ اتنی دیر کے اندر ہمارے جو ہیرو ہیں ارشد ندیم صاحب، وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ گلوبل ایوارڈ وہ جیت جائیں گے، اس اولمپک کا گولڈ میڈل جیت جائیں گے، اور وہ یقیناً اس رات جیت جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر پہلے اس سیلیبریشن کو ہونے دیا جاتا ہے. جب وہ سیلیبریشن ہو جاتی ہیں تو پھر اس گرفتاری کو ظاہر کیا جاتا ہے. گرفتاری کے تقریباً چوتھے دن اس کا یا تیسرے دن اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب جنہ کھادیاں گاجراں ٹھیڈ انہاں دے پیر، میں اور چودھری محمد علی کیوں پریشان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر، اس پہ بھی بات کرتے ہیں دوبارہ. تو نسیم صدیقی صاحب کی طرف بڑھوں گا، لندن سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے. نسیم صاحب بتائیے گا، یہ جو تحویل میں لیا گیا ہے فیض حمید کو، پی ٹی آئی کے لیے کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست سوال پوچھا. پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ وہ فلم تھی بھائی MBBS، اس میں جو ہے وہ سنجے دت اور ان کے ساتھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ کسی کو دھمکی آمیز ٹیلی فون کرتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں اندر کرا دوں گا. وہ سرکٹ بولتا ہے کہ اور بھائی کتنا اندر کرائے گا، ہم تو پہلے ہی اندر ہے. تو پی ٹی آئی کے اوپر اس سے زیادہ اور کیا مشکلات آئیں گی، بلکہ ان کی مشکلات گزر چکی ہیں. مشکلات ان ہونے والی ہیں جنہوں نے تمام یہ مشکلات کھڑی کی تھی. بات یہ کہ دیکھیں، ابھی رضی بھائی نے بڑی پیاری بات کی اور جینون بات کی جو کہ جرنلسٹک بات تھی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ICPR کا ایک جو ہے اپنا ان کی پریس ریلیز آئی ہے، ہمیں اسی آپ کو سباق میں رہنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بڑے بڑے ماؤتھ پیس کھول دیے جاتے ہیں، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ کودرا ہوتا ہے، دوسری شاخ سے تیسری شاخ پہ. تو یہ تو ہمارے ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا. ان کو جس چیز میں گرفتار کیا گیا ہمیں اسی پہ رہ کے بات کرنی چاہیے کہ قیاس آرائیاں کہ فریج نہیں ملنا تھا تو وہ ارشد ندیم کا میڈل آنا تھا. بھئی اگر فیض حمید کو گرفتار کیا جاتا نا تو اسی رات اس کے گھر والے بھی شور مچا دیتے. اب پاکستان میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے سیاسی کارکن بتا دیتے ہیں. بہرحال یعنی گرفتار نہیں ہوئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گرفتار اسی ٹائم ہوئے ہوتے تو اسی ٹائم پتہ چل رہا تھا کہ گرفتاری ہوگی ہے، 4 دن بعد نہیں پتہ چلنا تھا. اوکے ٹھیک. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا وہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اور فوج نے ابھی نہیں بتایا کہ ان کے باقی جو ریٹائرمنٹ کے بعد تھے وہ کیا معاملات تھے. لیکن ہم نے اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. دیکھیں 9 مئی کا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اس حملے کی یا اس واقعے کی پذیرائی نہیں کرتا. بہت غلط ہوا، ملٹری تنصیبات پہ حملہ ہوا، ان کے شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان پہ حملہ ہوا، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ ثبوت پیش کرتے ہیں نا، یہ تو کوئی بہت بڑے وکلا یا ججز جو ہوتے ہیں، جج ان کے پاس بھی نہیں ہوتا.
جب عدالت میں 9 مئی کا کیس جاتا ہے تو وہاں ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ عدالت مجبور ہو جاتی ہے ضمانت دینے پہ، اور آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ اس وقت ضمانت پہ جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور 1.5 سال کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ جی فیض حمید بھی اس میں شامل تھے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ایجنسیاں اتنی اگنورینٹ ہیں کہ ان کو آج جب انہوں نے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا تو انہیں وہاں سے ثبوت ملے، اور وہاں سے بھی آپ نے دیکھا کہ جب رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہ ٹی وی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی، جو را کے ایجنٹ سے ان کے تعلقات ہیں، فلاں ہو گیا ڈمکو ہو گیا، آخر میں عدالت میں کچھ پیش نہیں ہوا، ان کی ضمانت ہوگی۔ عروبہ کا ذکر ہوا جو 11 لاکھ اکاؤنٹس چلاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ساری باتیں ٹی وی کے لیے رکھ چھوڑیں، باقی عدالت میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پیش کرنے کے لیے۔ لیکن سر ایک اور معاملات ہے نا کہ جو بیان خواجہ آصف کے یا فیصل واوڈا کے پہلے چلتے آ رہے تھے، اس کے بعد جب فوجی تحویل میں لیا گیا تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بیان سچے ثابت ہوئے، اور اپنے عہدے پہ رہ کے وہ جو کچھ اس ٹائم کرتے رہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوتے رہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ جو پریس ریلیز ہے اس کے دوسرے حصے میں جو کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ معاملات میں انوالو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ جی محمد علی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ پھر تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، ہم کو یہ جو مشرف کے بعد جمہوری عمل شروع ہوا تھا یہ پچھلے 10-15 سال کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر تو بات ظہیر الاسلام صاحب کی طرف بھی چلی جائے گی، پھر تو پاشا صاحب کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ وہ کیا کرتے رہے، اور جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ان کا کیا کردار تھا، کون انسٹرکشن دیتا تھا، آج میڈیا کو کون انسٹرکشن دے رہا ہے۔ فیصل واڈا کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہے، خواجہ آصف کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہے، یہ ماؤتھ پیس ہے۔ ان کو بلا کے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی معاملات فوج کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہوگا، یہ کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور فیض حمید والے معاملے پہ تمام لوگوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جناب کھلا چھوڑا ہے اور آپ نے جو بک بک کرنی ہے آپ کریں۔ تو لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، رضی بھائی جیسا کوئی بندہ ہے، یا کوئی اور انور رضا جیسا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے۔ ادھر ہی چلتے ہیں آپ سے دوسرے پوائنٹ پہ، بالکل آپ کی گفتگو آگے بھی کریں گے، انور رضا صاحب کی طرف ہی چل جاتے ہیں۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی اگر بات ہو گئی ہے تو انور صاحب آپ بتائے گا اس واقعات کے بارے میں، جو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں جوڑنے چاہیے، یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ماؤتھ پیس کھل چکے ہیں، اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے بولی جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، کوئی آسان بات نہیں، اور اس سے سیاست جڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے الگ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاک فوج نے جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی جنرل فیض حمید کو اریسٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے فوج کے اندر جو ہیرارکی ہے ان کے ساتھ بڑی مشاورت کی گئی، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی، آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی کی بھی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ گرفتاری کی جو خبر ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ اس کو جو سیاست ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی فوج میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ شاید جو ان کی ڈسپلن ہے اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اب انہوں نے اریسٹ کیوں کیا اور حالات ایسے پیدا کیوں ہوئے؟ اب تو دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب آپ مزید گرفتاریاں بھی دیکھیں گے، اس میں کوئی پولیٹیکل گرفتاریاں بھی ہوں گی فیض حمید صاحب کے بعد، کیونکہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ فوج یہ سمجھتی، دیکھیے جی، فوج، میں بتاتا ہوں آپ کو، فوج یہ سمجھتی ہے کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے جو آرمی کا ڈسپلن ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے، اور جو فوج ہے اس کو وہ کمزور ہوئی ہے شاید، اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ گھیرا تنگ کیا گیا، انویسٹیگیشن کی گئی اور ان کو پھر اریسٹ کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ بات درست ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ تھا اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا 2023 کا، وہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس پہ انکوائری کرے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھے۔ خیر، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے، یہ پیغام ودن فوج بھی ہے کہ جو بھی شخص یا فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اب معاملہ کچھ اور ہے کہ نا اصل دیکھیں رضوان عزیز صاحب میری بات سنیے، دیکھیں نہیں دیکھیں نا، کہانی کوئی اور نہیں ہے، دیکھیں نا، آپ کو اپنی بات کا حق حاصل ہے، مجھے میری بات کرنے دیجیے، پھر آپ ضرور کمنٹ کیجیے۔ دیکھیے، آپ نے ہمیشہ، مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ خاموشی سے سنتا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں ہمیشہ
کوئی خبر کی بنیاد پر بات کرتا ہوں, انفارمیشن کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں کسی سیاسی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں. ہاں جی میں وہ عرض کروں, کبھی نہیں یہ کوشش کی کہ میں کسی کی طرف کوئی سائڈ لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے اپنا اوپینین دینا چاہیے. وہ خبر کی صورت میں بھی ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, اس کو ہم لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں. میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ, یہ ایک پیغام ہے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی اور فوج کے اندر موجود لوگوں کے لیے بھی. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جو آپ نے آرمی چیف کی گفتگو سنی جب علماء سے انہوں نے خطاب کیا کہ جو آئین اور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا, آئین اور قانون کو, ہم اسے پاکستانی تصور نہیں کرتے. یہ پیغام پاکستان کے پاکستانیوں کے لیے بھی تھا اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جو افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بات دیکھیے, یہ جو پیغام تھا, یہ جو گرفتاری ہے, یہ اتنا کوئی معمولی کام نہیں تھا, یہ غیر معمولی واقعہ ہے. آپ ذرا اس پر آئیے کہ اب دیکھیے کہ اس کے بعد بھی پھر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو آئندہ کے لیے یہ راستہ کھل گیا ہے. لہٰذا یہ بڑا سوچ سمجھ کر حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا. یہ اندر کے لیے پیغام بھی ہے اور باہر والے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو فوج کو, آئین کو, قانون کو وائلیٹ کرے گا, فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, ان کو ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا, وہ فوج کے اندر سے ہو یا فوج کے باہر ہو, اس کو اس ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, ہم رک کر جی قانون کی یہ میسج الیکشن کمشنر کے لیے بھی ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ آئین اور قانون شکنی کرتا رہے, اس کو کوئی نہیں ڈالے گا. میسج تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا, حکومت کے لیے بھی ہونا چاہیے, الیکشن کمشنر کے لیے بھی ہونا چاہیے, ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جنہوں نے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا تھا, کس میرٹ پہ اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے, ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سر اس طرح جنہوں نے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا تھا اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, کس کی سفارش پہ کیا تھا اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ تمام معاملات بالکل سب سے جی جنہوں نے کیا تھا اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ہو رہی ہے ویسے سب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. عامر صاحب کو بھی ہم لائن پہ لے لیتے ہیں. عامر صاحب بھی کب سے بیٹھے ہیں. عامر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو تحویل میں لیا گیا فوج کو, پی ٹی آئی یہ بظاہر کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جو ہے وہ کوئی لاہ عمل نہیں دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی انفارمیشن کے مطابق پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی, کچھ حرکت کرے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی, وہ جس طرح نسیم صدیقی صاحب نے کہا نا کہ وہ تو پہلے ہی اندر ہے اور کیا کرے گی, اس کے بعد تو جو کرے گی پھر اور اندر جائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں رضی صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور پاکستان کی جو 77 سالہ تاریخ ہے اس میں ایسی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ جو سپائی چیف ہیں پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو سربراہ رہے ہوں, ان کو یوں فوجی حراست میں لیا گیا ہو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور ان کے اوپر یہ الزام ہو کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیا جائے گا. دس از انپریسیڈنٹڈ, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور ایک اس کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نو بڈی از انٹچیبل, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ شخص جس نے غلط کام کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کو جواب دہ بنایا جائے گا, وہ جواب دے گا, اور جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو اس اپنی سزا اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ بات تو بہت کلیئر ہے اور بہرحال فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ بہت سخت ہے اور اس میں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جیسے جیسے ان کے جو رینکس بڑھتے ہیں ان کی جو احتساب کا عمل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی روایت نہیں تھی. جو اب جو نیا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو وہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہا ہو وہ اس کا احتساب ہوگا. لیکن دوسری طرف جو سیاسی امپلیکیشنز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں نا یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں یہ بھی نا بندے کی پوزیشن اور اس کی سیٹ دیکھ کے بات کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے تو پھر ہمت بھی نہیں ہوتی اس کا نام لینے کا, اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر سب اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, پھر سب کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کیا تھا. تو جب وہ پاور میں ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ آگے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں, تو اب نئی نئی کہانیاں ہوں گی, ایسی ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی اور جس کا جو دل کرے گا وہ کہانی گڑھ دے گا. کوئی کہے گا کہ ان کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے, کوئی کہے گا کہ اس کو ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کر دی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جو انالیسز ہیں, جو تجزیے ہیں, وہ بھی محتاط ہی ہونے چاہیے کیونکہ بڑا کلیئر میسج ہے, بڑا کلیئر اعلامیہ ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ
آپ نے اگر اس کے دوسرے پیراگراف کو دیکھا ہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایویڈنس ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب انہیں حراست میں لیا گیا ہے اور اب ان کا جو ٹرائل ہے وہ جو کورٹ مارشل فیلڈ کورٹ مارشل کی کورٹ ہے وہاں پر ہوگا. سو اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے, وہ پروسیس کیسے آگے بڑھتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. لیکن ایک بات خوشائند ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بہرحال اگر اس میں دیگر سیاسی جماعتیں, عامر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب عہدے پہ کوئی ہوتا ہے تب تو اس کے خلاف کوئی کیا نہیں جاتا. 2017 کا یہ کیس تھا اور جیسے وہ عہدے سے فارغ ہو گئے یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا, اس کے بعد یہ تمام تر معاملات کر دیے گئے. اب جس کا جو دل کر رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب عہدے پہ ہوتا ہے تب کوئی سامنے نہیں آتا, اس کے بعد سامنے آتے ہیں سارے. ایک تو آپ بہت شریر ہیں, جس نے بھی آپ کو یہ سوال لکھ کے دیے ہیں اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے بہت ہمدرد ہیں. ارے بھائی معاملہ ہو رہا ہے فوج کے ڈسپلن کا, اس کی وائلیشن کا, اور آپ پوچھ رہے ہیں اب پی ٹی آئی کیا کرے گی. میں سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی چودھری محمد احمد علی نے سوال کیا پوچھا ہے کہ معاملہ ہم ڈسپلن کا ڈسکس کریں نا, آپ نے گھیر گھار کے پی ٹی آئی اس میں ڈال دیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ فیض حمید صاحب اور پی ٹی آئی کیا تھی پہلے؟ آپ کو اس چیز کا بھائی جب اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں آ جاتا تب تک تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. جی نسیم صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا جب تک پی ٹی آئی عمران خان کا ذکر نہ ہو تو پھر ریٹنگ بھی نہیں آتی نا, پروگرام بھی نہیں چلتا نا. وہ جعلی ریٹنگ ہے سر, وہ بھانجا ہے نا جس کی وہ ملکیت ہے نا جو ریٹنگ. نسیم صدیقی صاحب سن لیجئے, وہاں پہ تو آفسکام ہے نا, وہ کیا ہے ادارہ, یہاں پہ ایک جعل سازی ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ, وہ نیاز صاحب کا بھانجا ہے جو چلاتا ہے, تو وہ اس لیے ریٹنگ آتی ہے ان کا نام لینے سے نا. یہ حقیقت آج تک کسی نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہی نہیں ہے, جو خاکسار نے کہہ دی ہے. خاکسار نے کہہ دی ہے کیونکہ ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ نام لیا تو آپ کے چینل کی اور آپ کے پروگرام کی ریٹنگ گرا دی جائے گی. سر یہ دھمکی ہے, باقاعدہ کھلی دھمکی ہے. تو آج آپ نے کہا تو میرے سے رہا نہیں گیا, میں نے عرض کر دیا. اب آپ کے سوال جی جی آج فروری کو بھی بھاجے کا ہی کوئی کمال تھا. موقع دیجیے جی, اس نے دھاندلی کی ہے سر. خاکسار سن لیجئے, خاکسار نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے اس کے منہ کے اوپر لعنت پھینکی تھی. یہ میں ریکارڈ کے اوپر ہوں, ریکارڈنگ ہوگی. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کا فنکشن تھا, میں اس کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا, موصوف سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے کہا تھا تم اور ابھی یہ نہیں آئی تھی آپ کی جو پارٹی ہے نا, پی ٹی آئی نہیں آئی تھی, اور میں نے اسے کہا تھا تم جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہو نا یہ بہت برا ہوگا, اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. تو ہوئے, لیکن بہرحال مجھے سوال کا جواب دے دیجیے گا. اتنی محنت سے میرے بھائی نے سوال کیا, کیا سوال تھا بھلا؟ سوال یہی تھا کہ جب فیض حمید کی بات آئے گی, ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہی بات ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں, لیکن ہم جب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ٹریننگ لینے گئے تو انہوں نے کہا جو چیز آپ نے آنکھوں سے بھی ہوتی دیکھی ہے نا, اس میں بھی آپ کوٹ ضرور ڈالیں گے کہ وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا. آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. سر پھر پی ٹی آئی والے سچے ہیں. اگر یہ بات ہوئی بھی ہے, میری آنکھوں کے سامنے بھی ہوئی ہے, تو آئی ہیو اے نیڈ فار سم وٹنس جو کہ یہ کہے کہ یہ بات ہوئی ہے. اور جب تک یہ بات نہیں ہوتی اور ریکارڈ پہ نہیں آتے میرے بھائی, تو ہم اس پہ تبصرہ نگاری کرنے کا حق نہیں رکھتے. اگرچہ ففتھ جنریشن ہائیبریڈ وار کے ذریعے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سارے فتوے جاری ہوئے ہیں اور لوگوں کے قتل تک کے فتوے جاری ہوئے ہیں, لیکن ٹھیک ہے سر, اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ کیا تعلق تھا اور کس کرنی چاہیے نہیں چاہیے. تو ایک بریک لیں گے, شارٹ بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کریں, اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو چکی ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتیں کل رات متحرک ہوئی ہیں دوبارہ سے. اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف آئینی اور عوامی معاملات پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے. اس کے بارے میں اب بات کریں گے نسیم صدیقی صاحب سے. سب سے پہلے میں جانوں گا نسیم صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب اپوزیشن آئی گئی ہے میدان میں کہ حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے. اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا اور وہ تمام معاملات سامنے آئے کہ مہنگائی بہت ہے, عوام تنگ ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں, کیونکہ 2 مہینے کی جو بازگشت ہے وہ چل رہی ہے کہ 2 مہینے بہت عام ہے. دیکھیں, اس میں دیکھا جائے تو جب بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جب تک اسٹیبلشمنٹ کھڑی نہیں ہوتی, جب تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا کہ بڑی مضبوط اپوزیشن تھی. آج کی اپوزیشن تو اس کے سامنے
कुछ भी नहीं है। उस वक्त आपने देखा मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, ANP सारी बड़ी बड़ी जमातें थी और वो उन्होंने हर कोशिश कर ली लेकिन नाकाम हो गए, बल्कि आखिर में उनके अपने अंदर इख्तलाफात हो गए थे और फिर वो अदम एतमाद वाली साजिश तैयार की गई। उसमें जिस तरह से तोड़ा गया, जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चेंज किया, अपना घोड़ा चेंज किया, तो उस वक्त आपने देखा कि सारी चीज़ें जो है वो अमल में आ गई। और अभी भी जिस तरह बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया, तो इस मुल्क में आप देखें कि जो मनपसंद फैसला होता है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जो 3 सीटों के हवाले से था, उस पर तो फौरी तौर पे उन्होंने अमल करके नून लीग को सीटें दे दी। और जो अपना मखसूस नशिस्तों वाली बात थी, आप देखें कि उसमें वो गोल कर गए हुए। फिर सियासत की बात आती कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट, सियासत में किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और जो फार्म 45 को फार्म 47 में तब्दील किया गया था और सुबह तमाम नताइज चेंज हो गए थे, इसमें किसका हाथ था? उसमें फिर वो खलाई मखलूक कौन आ गया, कहाँ से आ गया, किसने किया? तो जो आप पहले बात की थी ना अपना आमिर सईद कि जब वक्त होता है, हुक्मरानी होती है, आपके पास पावर होता है, तो सब चीजें चल रही होती हैं। जिसके पास पावर होती है वो उसको इस्तेमाल करता है और जब चले जाते हैं तो उसके पीछे से फिर सर 2 महीने की क्या बात है, 2 महीने में कोई तब्दीली होने देख रहे हैं आप? देखिए बात ये एक तो इस तरह की पाकिस्तान में बातें चलती रहती हैं कि 2 महीने बाद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाएगी या फला आ जाएगी। टेक्नोक्रेट की हुकूमत इसलिए भी नहीं आ सकती कि जब आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि आइन और कानून की पासदारी होगी तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक ट्रम्प के इलेक्शन को जरूर पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है कि शायद उनकी कुर्बत इमरान खान से रही है या उनका PTI वालों का उनसे ताल्लुक है। तो अगर ट्रम्प की हुकूमत आ जाती है तो डेफिनेटली अमेरिका बहादुर तो है ना, जब वो हुकूमतें खत्म करवा सकता है तो हुकूमतें बनवा भी सकता है। तो शायद इस वजह ठीक है, अमेरिका के इलेक्शनों की बात हो रही है। नसीम साहब वक्त थोड़ा कम है तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। अनवर रज़ा साहब आपसे जानूंगा कि आप इस्लामाबाद की फ़ज़ा कैसे देख रहे हैं? पहले धरना हुआ फैज़ाबाद में, उसके बाद अब क्या होने जा रहा है कि जो तमाम जमातें हैं वो इकट्ठी होने जा रही हैं अपोजिशन? देखिए अपोजिशन जमातें जो है वो अपने अपने उनका नज़रियात हैं और वो इसलिए इकट्ठी नहीं हो रही कि उन्होंने कोई हुकूमत को गिराना है। वो सब अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनमें इत्तफाक़ राय नहीं पाया जाता। बहुत सारे चीज़ों पर उनका इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर माजी में इतनी भरपूर अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी तो ये अपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन एक पॉइंट है जो जमात इस्लामी को एक सेफ पैसेज दिया गया और उनके लिए एक बड़ा सियासी बूम भी है कि वो अवामी जज्बात के साथ अवाम की बात करते हुए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं कि बिजली के बिल्स, महंगाई की वजह से ये उन्हें सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल हुआ है और उन्होंने लीड ली है। हालांकि बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो सिर्फ इस बात पर सोच रही हैं कि हमें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। खैर ये तो अपनी जगह पर, लेकिन देखिए जो हालात बनते चले जा रहे हैं, जो आपने नसीम सिद्दीकी साहब से सवाल किया था 2 माह में कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे बताइए कि अगर तमाम जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है ये कुछ नहीं कर सकी तो फिर क्या टेक्नोक्रेट और क्या कौमी हुकूमत होगी? फिर वो भी कुछ नहीं कर सकेगी, फिर कुछ और ही होगा। लिहाजा ये जो लोग कह रहे हैं 2 माह में कुछ होगा, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं, ये जानबूझकर ये बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इससे होने वाला कुछ नहीं है। आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। 2 माह में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पॉलिटिकल दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। आमिर साहब आप बताएं, आपके पास क्या खबर है? ये जो इख्तलाफात हैं जमातों के, जिस तरह के अनवर साहब ने कहा कि इनमें आपसी इख्तलाफात हैं, इसकी वजह से ये इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या ये इत्तफाक में बदल सकते हैं? देखिए जो सियासी जमातें होती हैं उन सब के अपने अज़ाइम होते हैं, उन सब के अपने नज़रियात होते हैं, उन सब की अपनी लाइन ऑफ लेंथ जो है वो उन्होंने खुद सेट करनी होती है। सो किसी दूसरे सियासी जमात के लिए कोई दूसरी सियासी जमात ना तो आगे आएगी और ना उसमें कोई बहुत बड़ा वो खड़ी होगी। आपको याद होगा यहाँ पे जब PTI की हुकूमत थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब एक बहुत बड़ा रैली लेके आए तो जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो जो उनके साथ उनके इत्तेहादी थे जो अब हुकूमत में हैं वो सब लोग उनका साथ छोड़ के शाम को घर चले गए थे और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को एहसास हुआ कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तो बात यह है कि ये जितनी भी सियासी जमातें इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन जब रोड पर निकलने की, धरने देने की या मार खाने की बात आती है तो फिर कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता, सबकी अपनी रेस होती है। रोड पे तो एक बात तो ये दुरुस्त है, लेकिन जो 2 माह की बात है वो इस एतबार से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पे कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला 2 माह में। लेकिन जो जुडिशरी में एक ट्रांजिशन होने जा रही है, जो चीफ जस्टिस नए आने वाले हैं उनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है,
बहरहाल उससे जो फर्क है और असर है वो जरूर पड़ेगा और एक मेजर चेंज जो है वो नजर आएगा। सर 2 महीने की बात की जा रही है, जिस तरह के आमिर ने कहा कि आगे जो एक सीट पे ओहदा चेंज होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या तब्दीली आएगी 2 महीने? देखिए दोस्त जो हैं इससे इन्फ्लुएंस इसलिए भी ड्रॉ करते हैं क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर जी जी जितने भी बेशतर जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो उस दौर के अंदर जारी हुई जब फैज़ हमीद साहब उस अदारे की सरबराही कर रहे थे। सही। तो दोस्तों का ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना कोई इतना बेमहल भी नहीं है, मैं इसको यूं समझता हूं। लेकिन एक बात मैंने नसीम सिद्दीकी साहब को कहना था, सर वो इसलिए आर्डर के ऊपर अमल हो गया कि तफसीली फैसला जज साहब ने साथ ही दे दिया था। आप तफसीली फैसला ले दे, मैं आपके साथ हम जुबान हो जाऊंगा कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए, और तफसीली फैसला 30 दिन के अंदर देना लाजमी होता है। जब सुप्रीम कोर्ट वायलेशन करने पे उतर आए आइन की और कानून की, तो मैं और आप क्या बेचते हैं? तो आइए हम आवाज उठाते हैं, लेकिन उन्होंने कहो पहले तफसीली फैसला तो दे देना। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। सर तफसीली फैसला तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने भी जुबान दिया। एक होनी चाहिए बंदे की, जुबान एक होनी चाहिए। देखें फरवरी के अंदर इलेक्शन हुए, हमें बताया गया 2 महीने हैं हुकूमत के पास, फिर अगले महीने फिर बताया गया 2 महीने हैं, उसके बाद अगले महीने फिर बताया गया। हम समझते हैं कि ये जो लोग 2 महीने की दे रहे हैं ये जुबान के पक्के लोग हैं। 6 माह पहले भी वो कह रहे थे कि हुकूमत के पास दो महीने। सर और अब भी यही कह रहे हैं जेल में कि 2 महीने। जेल में बैठ के हुकूमत को 2 महीने का टाइम देना। नहीं, और भी बहुत सारे लोग 2 महीने के वक्त दे रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे मैंने कहा ना कि चूंकि फैज़ हमीद साहब अदारे के सरबराह थे जब इन लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी, जो इस वक्त सुप्रीम ठीक है। कोर्ट और हाई हाँ। कोर्ट्स के अंदर हैं। चलें, ठीक हो गया जी। अब अगले 2 महीने में भी होता नज़र नहीं आ रहा। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट पे तजर्बे तज्ज़िये शेयर किए जा रहे थे। हमारे साथ रिजवान रज़ी साहब मौजूद थे, नसीम सिद्दीकी, अनवर रज़ा और आमिर सईद अब्बासी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।